ایمان جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے ایمان کو خالص بنانا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ میرے ایمان میں اخلاص آئے، ایمان میں ملاوٹ پیدا نہ ہو۔ ایمان میں ملاوٹ آ جائے تو اس کو نفاق کہتے ہیں، اور یہ دل کی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفاق کیا ہے؟ اظہار الخیر و اسرار الشر، بھلائی کو ظاہر کرنا لیکن دلوں میں برائی کو چھپانا۔ آدمی اپنے برتاؤ سے اچھائی کو ظاہر کرتا ہے، محبت کو، خیر کی بات کو، دوستی کو، تعلق کو، لیکن دل کے اندر بہت سارا شر چھپا ہوا ہے۔ یہ بہت خطرناک دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ یہ بیماری اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی منافقین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں اور ان کی سزا کیا ہے۔ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے حفاظت کریں اپنے آپ کی۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو یہ خبر کر دیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری کس بات کی؟ اچھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن یہ بہت ہی ڈانٹ مطلب ایک بالکل ڈانٹ کے انداز میں، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ جتنا نقصان منافقوں کے ذریعے اسلام کو پہنچا ہے اتنا کسی کے ذریعے نہیں پہنچا۔ مدینہ منورہ میں جب دیکھا کہ اسلام غالب آ رہا ہے، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، تو وہاں پر نفاق ظاہر ہوا۔ مکے میں نفاق نہیں تھا، مدینہ میں جو ہے نفاق ظاہر ہوا کہ مسلمان بن کر ان کے اندر کھوکھلاپن کریں، تو اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، اور پھر تنہائیوں میں کافروں کے ساتھ جا کر مل کر ان کے ہوتے۔ ابھی گزشتہ رکوع میں بھی اس کی تفصیل گزری ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ اس کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایمان خالص یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں یہ چیز آئے تو بہت اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، یہ دعا ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں دیکھیں کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرے اندرون کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرے کپڑے اچھے، میرا چہرہ اچھا، میرے چیزیں استعمال کرنے کی سب اچھی، لیکن اندر اے اللہ اس سے اچھا۔ وجعل اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیت، پھر آگے فرمایا وجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرے ظاہر کو بھی اچھا کر دے۔ لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارا دل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر تعریف کرنے لگا، کچھ باتیں کہنے لگا۔ حضرت نے کیا کہا؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو زبان سے تم کہہ رہے ہو وہ تو میں سن رہا ہوں، دلوں میں جو چیز ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی جو ہے اس کی بڑی فکر کرے کہ تنہائی ہماری بالکل پاک صاف ہو۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو یہ خبر کر دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے بہت ہی درد کا عذاب تیار کیا ہے، وہ تو آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں چھوٹ دی۔ ان کا کام کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی اختیار کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تو ہے ہی نہیں، ظاہر میں زبان پر ہے، لیکن اصل ان کی تنہائی، ان کا دلی تعلق کافروں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ ایبتغون عندہم العزہ، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔
یہ منافقوں کا یہ یقین تھا کہ ہمیں جو ہے عزت یہاں ملے گی. یہاں تو کیا ہے، یہاں قربانی ہے، مجاہدہ ہے، فاقے ہیں. یہاں تو جو ہے دین کی نسبت پر ان کو تو آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت تھی، لیکن وہاں پہ مال ہے، سرداری ہے، عہدے ہیں، ظاہری دولت، ظاہری طاقت ادھر نظر آ رہی تھی. تو عزت چاہیے. ان سے مل کر رہیں، ان سے ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ان سے تعلق بنا کے رکھیں. ہوتا نا، کیوں؟ عزت رہے گی ہماری. عزت کون دینے والا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، یہ لوگ ان لوگوں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. عزیز ہیں اللہ، المعز اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے. المعز کو ناراض کر کے مخلوق سے عزت لے رہے ہیں. یعنی کتنی بڑی نفاق ہے. منافق جو ہے یقین سے محروم ہوتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ عزت وہاں سے آنے والی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دی جاتی ہے. اور عزت صرف اور صرف ایمان والے کے لیے ہی ہے. اصل عزت کیا ہے؟ اصل عزت اللہ کی بارگاہ میں پسند ہو. اصل عزت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر لے. دنیا والے کیا ہیں؟ یہ تو وقتی چیز ہے. تو منافقین کا یہ طرز تھا کہ وہ دنیا والوں سے، کافروں سے جا کر اس لیے ملتے، اس لیے بیٹھتے تاکہ ہماری بھی کچھ عزت ہو، ہمارا بھی کچھ نام ہو، ہمارا بھی کچھ غلبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا فإن العزت للہ جمیعا، بے شک یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. یہ یقین ہو. تو عز من تشاء تذل من تشاء، کسی مخلوق کے ہاتھ میں عزت اللہ نے دی. اسی لیے اللہ کو ناراض کر کے صرف عزت کے لیے کسی کو راضی کرنا، وہ تو کیا ہے؟ دھوکہ ہے. وہ دھوکہ ہے. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دیکھیں کہ مخلوق کو راضی کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ عزت ہماری پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت تو اللہ کے پاس ہے. اچھا، وہ لوگ وہاں پر جا کر جو بیٹھتے تھے کافروں کے پاس، ایک مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہاں سے عزت ملے گی، یہاں عزت نہیں ملے گی. دوسرا مقصد یہ تھا، دیکھیے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دی، اتار دی ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے بھی کہہ دی ہے سورہ انعام میں، حالانکہ وہ بعد میں ہے لیکن ترتیب یہ ہے. یہ بات کہہ چکے ہیں. کیا کہہ چکے ہیں؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، جب کبھی تم سنو کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کو نہ بدلنے مشغول ہو جائے. یہ وہاں ہمیں صحبت بہت ضروری ہے. دین کی حفاظت کے اسباب میں ایک بڑا سبب صحبت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں سے دوستی رکھو، متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ایک حدیث ہے لا تصاحب الا مومن، کیونکہ تمہارے تعلقات سے تمہارا ایمان محفوظ ہو، تمہارے آپس کی دوستی سے تمہارا دین محفوظ ہو. میں ایسے سے دوستی کروں جسے نماز پڑھنے میں تقویت ملے، خیر کے کام میں مجھے تقویت ملے. ایسا دوست کیسا کہ بھئی کہ جس کے دوستی سے مجھے نماز سے دور ہو جاؤں. ایسا دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوست سے پناہ مانگے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ مکر والے دوست سے میری حفاظت فرما. قلبہ یرعان، عینہ یرعان وقلبہ یرعان، ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ عداہا. اے اللہ میں ایسے دوست سے میری حفاظت فرما جس کا دل میری برائیوں کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے. کیا کرتا ہے، کیا غلط کر رہا، کیا کر رہا، خالی ٹوہ میں لگا رہتا ہے. کیوں؟ اس کا مقصد اصلاح ہے. اچھا دوست کیا ہوتا ہے بتا دیتا ہے. المومن مرآۃ المومن، ایک مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ جو ہے نا میرے کپڑے کے دھبا مجھے بتائے گا، میرے دوست کو نہیں بتائے گا، ہے نا. تو مومن
مومن کو بتائے بھائی ذرا دیکھو یہ کپڑا کچھ لگا ہے، کچھ ادھر لگا ہے، کچھ ادھر لگا ہے، صاف کر لو. مومن کو بتائے گا، مومن دوسرے کو نہیں بتائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی ہے، آئینے سے تشبیہ دی. میرا دھبا آئینہ جو ہے کسی اور کو نہیں بتاتا، تو میری دوسروں کی غلطیاں میں کیوں دوسروں کو بتاؤں، میری ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ایسے دوست سے جس کا دل ٹوہ میں لگا رہتا ہے برائیوں کے. جہاں اچھائی دیکھا دفن کر دیا، چھپا دیا. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، برائیاں دیکھتا ہے تو پھیلا رہا ہے، او دیکھو یہ ایسا کیا، وہ ایسا کیا. اس کو کہتے ہیں خلیل ماکر، مکار دوست. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ، بھئی اس سے پناہ مانگو، یہ بڑا خطرناک ہے. تو فرمایا کہ تعلق اور دوستی ایمان والوں سے ہو، ایسے سے ہو جس سے ہمارا دین مل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ منافقین کا ایک دوسرا کام یہ ہوتا ہے، ان کی صحبت غلط ہے. یا ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہیں جس مجلس میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے. اگر تم کبھی ایسی مجلسوں میں کسی ذریعے سے بیٹھنے کا موقع ملے اور ایسی بات ہو، روک سکتے ہیں تو روکو، نہیں روک سکتے تو اٹھ کے چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس مجلس میں شراب کا دور چل رہا، حالانکہ وہ نہیں پی رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، آپ نے انہیں پکڑا، وہ پورے لوگوں کو سزا دی. تو اس میں ایک آدمی کہنے لگا، امیر المومنین میں روزے سے ہوں، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. فرمایا اس کو زیادہ لگاؤ. تو ایسا تعلق کیوں رکھا؟ بعض مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو جو ہے، کیونکہ آدمی یعنی تاثر جو ہے نہیں انسان کی فطرت میں ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسا اثر لے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں تاثر پروف ہوں، نہیں میں ہر ایک سے مل سکتا ہوں، ہر چیز پڑھ سکتا ہوں، ہر چیز سن سکتا ہوں، میں دل اثر نہیں کرے گا. یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کا دھوکہ ہے. اسی لیے جو ہے نا انسان انس کے معنی مانوس ہونا. اچھی صحبت سے بھی مانوس ہوگا، بری صحبت سے بھی مانوس ہوگا، اچھے لٹریچر سے بھی مانوس ہوگا، برے لٹریچر سے بھی مانوس ہوگا. انس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ منافقین دوسرا کام یہ کرتے تھے، ایسی مجلسوں میں بیٹھتے تھے جہاں یستہزأ بہا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے دین کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے. یکفر بہا، انکار ہو رہا ہے، ہاں کہ بھئی میں نہیں مانتا اس چیز کو، یہ نہیں، یہ چینج ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تقعدوا معهم، نہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ جاؤ، فوراً کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یکفر بہا یستہزأ بہا میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا. تفسیر جو ہے نہیں بڑی نازک چیز ہے. تفسیر کا مطلب کیا بولیں، یہ آیت کا مفہوم اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ذرا بھی غلط ہو تو ہم اللہ پر بات رکھ دیے. یعنی تفسیر کا مطلب اس آیت کو کھول کر بیان کرنا. شہادت علی اللہ، اللہ پر گواہی دینا، دیکھو یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. یہ بڑی نازک چیز ہے. ذمہ داری جتنی بڑی ہے نازک بھی ہوتی ہے. تو آدمی جو ہے تفسیر اپنی رائے سے، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، میں وہ سمجھنا ہے جو حدیث نے اس آیت میں بتایا، میں وہ سمجھنا ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے، مجھے وہ سمجھنا ہے اس کلام پاک کو جیسے ہمارے سلف صالحین نے سمجھا ہے. سمجھ رہے نا؟ پھر ایک طریقہ ہوتا ہے محنت کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ استعداد دیتے ہیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں سے نہیں اٹھو گے تو تم انہی میں سے ہو. ہاں، کفر پر راضی ہونا کفر ہے، گناہ پر راضی ہونا گناہ ہے. ایک آدمی گناہ نہیں کر رہا لیکن گناہ پہ راضی ہے، اس وقت میں خوش ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک آدمی گناہ بھی نہیں کر رہا لیکن مفت میں گناہ کما رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ پہ راضی ہے وہ. اس لیے حدیث میں ہے کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے، برائی کو دل سے برا جانے. برائی کو دل سے برا جانے، نہیں پہ یہ غلط کر رہے ہیں، دل میں نہیں کہہ سکتے، نہیں روک سکتے، تو کیا ہے یہ؟ وذالک اضعف الایمان، ایمان کا کم از کم درجہ ہے. ہاں، بہت سے موقعوں پہ ایسی جگہ جانے، دیکھنے میں، جانے میں، سننے میں ہوتا ہے، ہاں بھائی دل سے کہ بھئی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، دل سے برا جانے، اس سے نچلا درجہ نہیں ہے.
کفر پہ راضی، گناہ پہ، انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ دیکھو ان کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ ان کا اجتماع قیامت کے دن ایک ہی میدان میں ہوگا۔ اللہ ان کو، کافروں کو اور منافقین کو ایک ساتھ جمع کرے گا۔ آج یہ منافقین ادھر ادھر بھاگ رہے نا، کبھی ایمان والوں کو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کبھی ادھر آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں۔ قیامت میں تو ان کے ساتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ نفاق کی علامتیں بتا رہے ہیں کہ نفاق ہوتا کیا ہے، نفاق ہوتا کیا ہے، اس کی علامتیں قرآن پاک میں مختلف جگہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کے لیے ایک زہر کی طرح ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا معلوم، دیکھو ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی خوشی سے خوش ہونا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ کو خوشی پہنچی، مجھے خوشی پہنچے۔ آپ کے گھر میں کوئی خوشخبری آئی، مبارکبادی دینا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کے گھر خوشی، یعنی ایمان کی علامت ہے۔ نفاق کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی سے جو ہے نا وہ حسد کرتا ہے، چلتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی کا پروموشن ہوا، کسی کو جاب لگ گئی، یہ کیسا ہوا؟ یہ ہے کچھ اس ایمان میں وہ جو ہے نا وہ نفاق کا جمس آ گیا ہے۔ یہ منافقین کی ایک بڑی بات بتا، الذین، وہ لوگ ہیں جو منافقین، وہ لوگ ہیں یتربصون بکم، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہیں کب مصیبت آئے، کب پریشان ہو، تمہیں کب دکھ پہنچے، کب تکلیف پہنچے، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کو کب تکلیف ہو۔ انتظار، تربص کہتے ہیں انتظار میں رہنا۔ اچھا ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسی لیے ہوا ہے، میں تو یہی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اندر آدمی زبان سے نہیں کہتا، دل کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی نا، اضحک اللہ سنک، کسی کو کوئی ہنستا ہوا دیکھے تو اللہ تمہیں ہنسائے۔ کیوں دعا دینا ہے؟ اصل میں دعا ان کو دینا ہے، دل اپنا صاف رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو ہنساتا رہے، اللہ آپ کو ہنساتا رہے۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اضحک اللہ، اللہ آپ کو ہنساتا رہے، آپ بڑے خوش ہوئے۔ یہ مسنون دعاؤں میں آ گئی چیز، اضحک اللہ۔ کیوں؟ دوسروں کو خوش ہو کر دعا دینا، یہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ اور منافقین کیا کرتے ہیں؟ انتظار میں رہتے ہیں کب کوئی پریشانی انہیں آئے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، ایمان والوں کو کوئی بھی اچھی چیز، کامیابی کسی بھی شکل میں اگر مل جائے، قالو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، یہ تو ملنا ہی تھا، ہم آپ کے ساتھ تھے نا۔ یعنی وکٹری ہیز سو مینی فادرز بولتے نا جب کوئی چیز جیت جاتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں اپنا حصہ، أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیے ہوا ہے۔ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہاں ہم آپ کے ساتھ تھے اس لیے ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ تھے اس لیے ہوا، میں نے بولا تھا اس لیے ہوا۔ آدمی اپنا بول دیتا ہے۔ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، دیکھو کتنا خطرناک جملہ ہے۔ یہ نہیں کہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا، الحمدللہ بڑوں کی طرف سے ہوا، دعاؤں سے ہوا، ہم ساتھ تھے، میری وجہ سے ہوا۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اگر کوئی معاملہ، کوئی حصہ کافروں کے حصے میں آ جائے، غزوے میں، جنگ میں، کبھی وہ جیت گئے، کبھی وہ ان کو کچھ مل گیا نصیب، تو کیا کہتے ہیں؟ ان کو جا کے کہتے ہیں، ادھر ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم تھے اس لیے ہوا، اور اگر انہیں کچھ مل جائے تو وہاں جا کے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تو اصل میں ان کے ساتھ تھے لیکن تمہارا پلڑا بھاری رکھ رہے تھے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو تم سے بچا رہے تھے۔ اصل میں ساتھ رہ کر ادھر، اگر ہم نہیں ہوتے تو وہ مسلمان تمہیں کبھی کے ختم کر دیتے۔ ہم وہاں جا کر انتشار پیدا کرتے، ہم وہاں جا کر اختلاف پیدا کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ ہاں یہ سب ہمارے پورے کام کیوں؟ اس لیے کہ سلام آپ کے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا آپ کو ملا ہے حصہ۔ دیکھو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا ہے، دنیا میں ہی آدمی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو اصل فیصلہ اللہ کریں گے۔ دنیا چھوٹ ہے، دنیا میں جو چاہے آدمی بول لے، دنیا نہ فیصلے کی جگہ تو ہے نہیں، ہے نا، آدمی کچھ بھی بولے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے صاف کہہ رہے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا،
ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. کتنا بھی دھوکہ دے لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہمیشہ غالب رکھیں گے. ہاں، جب ایمان والے حقیقت میں ہوں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کریں گے. ہاں، ایسا نہیں کہ مقابلے پر آ جائیں تو کافروں کو غلبہ دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ اسے دیا جاتا ہے جس کو فیوچر نہیں معلوم، جسے آگے کی خبر نہ ہو. اللہ تو علیم ہے، اللہ کو دھوکہ کیسے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ؟ منافق کی ایک تیسری بات مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں، دل کی نیت دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کس سے معاملہ کر رہے ہیں؟ آدمی اندر سے ہی نا معاملہ کرتا ہے. آدمی کوئی کام کرتا ہے، نہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بھائی اللہ کے لیے بول رہا ہوں، میں زبان سے تو بول رہا ہوں لیکن دل اللہ جانتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ہے. سوچیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہاں، سستی کے ساتھ، کیونکہ یقین نہیں ہے نا بھئی لوگ نمازی کہیں، پتہ نہیں نماز میں نہیں آیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، بھئی نماز پڑھنا ہے. کوئی یقین تو ہے ہی نہیں، پورا یقین، پورا دل کفر سے بھرا ہوا ہے. یہ اعتقادی منافق ہے. عملی نفاق کیا ہے معلوم؟ دل تو ایمان ہے لیکن پھر بھی نماز میں سستی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں، یہ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ نفاق کی علامتوں میں سے ملنے جلنے والی چیز ہے. اس لیے ہمیشہ نماز میں پورے استحضار کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کھڑے ہونا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور دوسری چیز یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں میں بھی نمازی ہوں، میں بھی نمازی ہوں، میں بھی. یراؤن الناس. من المخلص، من المخلص. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنے حواریوں سے مخلص کون ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے جو نیک کام کرے اور تعریف کا طالب نہ ہو. نیک کام کر کے تعریف کا طالب نہ ہو، نہیں اللہ کے لیے کر دیے چھوڑو بھی اس کا. یراؤن الناس، یہ بہت بڑی بیماری ہے، ریا، دکھاوا، کہ ہاں کہ بھئی کہ میرا عمل لوگوں کو پتہ چلے، میرا عمل لوگوں کو پتہ چلے اور وہ تعریف کرے، پورا عمل برباد ہو جاتا ہے. یہ نفاق کی علامت ہے، اس کو کہتے ہیں نا دکھاوا. کسے دکھانا ہے عمل؟ اللہ کو دکھانا. اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق کی تیسری بات، وہ ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا. کیا مطلب؟ مسلمان تھوڑا ذکر کرتا ہے تو کیا وہ نفاق ہے؟ نہیں. ایک بار بھی اللہ کا نام 10 دیکھو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، 33 بار 34 بار. ایک روایت میں 10 بار بھی ہے، 11 بار بھی ہے. ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لینا بڑی فضیلت ہے. لیکن یہاں نفاق کی علامت یہ کہ سستی سے لیتے ہیں. ایک مسلمان جو ہے 1 پیج قرآن پاک پڑھ رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے. 10 مرتبہ کلمہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن منافق جو ہے نا اسی کام کو کیا کرتا؟ سستی کے ساتھ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. لوگ مجھے ذاکر کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے نفاق سے، دکھاوے سے، ریا سے. مذبذبین بین ذلک، ایسے لوگ ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا. ہاں، ان کو بھی خوش کرنا، ان کو بھی خوش کرنا، یہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. بھئی ان کو بھی خوش کرو، ان کو بھی خوش کرو، بیلنس کرنا نا، ہاں مینج کرنا ہے تعلقات کو جو ہے. یہ ایسے لوگ ہمیشہ، اور ایسے لوگ لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف سے محروم. اگر ان کو پتا چلا تو وہ ماریں گے، ان کو پتا چلا وہ ماریں گے. ہاں، کتنی بڑی ہے نا دنیا میں، کتنی بڑی پریشانی، تذبذب میں، تردد میں، اور نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ومن یضلل اللہ، جس شخص کو اللہ راستے سے ہٹا دے اسے کوئی راہ نہیں بتا سکتا.
یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، تعلقات، دیکھیں ایک ہے کاروباری اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، لیکن جو اصل تعلق ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ، وہ اصل ہماری صحبت متقیوں کے ساتھ، کیونکہ اس کا اثر ہماری طبیعتوں پر، زندگیوں پر، دین پر پڑتا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر حجت قائم ہو جائے کھلی ہوئی؟ اگر ایمان والا بھی کافروں سے دوستی کرے اور اپنا ایمان ضائع کر دے، اپنے ایمان کو بگاڑ لے، پھر جو حجت اللہ کی کافروں کے لیے ہے، جو عذاب، وہی عذاب اللہ ایمان والوں کے لیے۔ کیا تم اس کا ارادہ کرتے ہو؟ تو پھر اس دوستی سے، تعلق سے بچو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقوں کے لیے آخرت میں سزا کیا ہے؟ درک کہتے ہیں نچلا طبقہ، جہنم کے 7 طبقے ہیں، جس طرح جنت کے 8 درجے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ مختلف درجات کے نام بھی ہیں، اور ہر درجے میں کون کون رہے گا اس کا بھی ہے۔ بھئی دیکھو، فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں، تھرڈ فلور میں، فورتھ، جو نچلا حصہ ہے فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں منافق، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ان سے پہنچتا ہے، یہ ہے معاشرے کو اور امت کو نقصان پہنچانے والے۔ جب ایسے مزاج کے لوگ کمیونٹی میں، آپ ہمارے درمیان گھس جاتے ہیں، تو پھر تو جو ہے نہیں، آدمی جو ہے تباہ کر دیتا ہے، ماحول کو گندا کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان اور اخلاص ہمیں نصیب فرمائے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، دیکھیے سزا کتنی خطرناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھولا۔ پہلے تو بتایا منافق کون ہے، پھر بتایا اس کی عادتیں کیا ہیں، پھر تیسری بات بتائی اس کی سزا کیا ہے۔ اب آخر میں کہہ رہے ہیں دیکھو اے منافقو، توبہ کر لو، دروازہ توبہ کا کھلا ہے، 4 کام کر لو۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، 4 کام۔ توبہ کر لو نفاق سے، اور اپنی اصلاح کر لو، واصلحوا، اپنے آپ کو سدھار لو، واعتصموا باللہ، اللہ کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصام کہتے ہیں ادھر ادھر نہیں، جم کے پکڑ لو۔ اور نفاق کی اپوزٹ اخلاص ہے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین میں خالص ہو جاؤ، اپنے دین میں خالص، اپنے عمل میں خالص۔ صحابہ کے اخلاص کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ان کا 1 درہم ہمارے 1000 درہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا 1 سیر ہمارے پہاڑ برابر صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ اخلاص تھا، وہ اخلاص تھا۔ سبحان اللہ، اخلاص کے بقدر آدمی کے عمل کی قیمت ہے۔ آدمی جو ہے اپنے عمل کا جائزہ لے، میں کس نیت سے کر رہا ہوں، کس نیت سے بول رہا ہوں، اللہ سے مانگے۔ شیطان جو ہے نا بہت خطرناک ہے، ہماری نیتوں پر حملہ کرتا ہے، نیتوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس کو عمل سے اتنا پریشانی نہیں ہے جتنا نیت۔ نماز پڑھو ٹھیک ہے، خالی دکھاوے کی نیت ڈال دے دو۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بار بار اپنا، کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہم اپنے دل، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں وہاں پلٹتا ہے، مقلب قلب ہے نا، یہاں جو چیز رہتی ہے بدلتی رہتی ہے، ایک چیز نہیں رہتی، نیت بھی بدلتی ہے۔ بعض مرتبہ عمل کی ابتدا میں نیت اچھی ہوتی ہے، عمل ہوتا رہتا نیت بدل جاتی ہے، بعض مرتبہ عمل کے آخر میں بھی۔ اسی لیے آدمی جو ہے فوراً اپنی نیت، یہ بہت اس کی محنت کرنا، مشق کرنا۔ والمخلصون، اخلاص والے ہی کامیاب ہیں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ کیا مطلب؟ جن کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوتا، اللہ ان سے جو ہے نا ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ دوستو، اغراض والوں سے فتنے پھیلتے ہیں، اغراض والوں سے کیا ہوتا ہے؟ فتنے پھیلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ 4 کام کر لو، بس یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایمان والے ہیں، بلکہ ایمان والوں کے ساتھ۔ تو ایمان والوں کے ساتھ ہونا، ایمان والوں کی صحبت ملنا بڑی نعمت ہے،
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے نا اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، مہربان ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ تو محبت کرتے ہیں، اللہ تو چاہتے ہیں، اللہ تم اللہ کے بندے ہو، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، کیا ملے گا، کیا ہوگا تمہیں عذاب دے کر؟ ما يفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ کسی بندے کے کفر پہ خوش نہیں ہے خوش نہیں۔ اللہ کو کیا ملے گا؟ بس 2 کام، ان شکرتم وآمنتم، شکر گزار بن جاؤ میرے اور ایمان والے بن جاؤ، بس نعمتیں اللہ نے دی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر زبان سے، عمل سے یہ ہے اس نعمت کو اللہ کے مرضی پر استعمال کرنا۔ آمنتم، اپنے دل میں ایمان پیدا کر لو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے لیے تھوڑا بھی کام کرتا ہے، اللہ اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کو ایسا دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں تصور نہیں کر سکتا۔ بس بندہ کوشش کرے کہ میں اللہ کے لیے کروں۔ اخلاص بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، ہمت ہے۔ صحابہ میں جو قوتیں ملی نا وہ اخلاص سے ملی۔ کیونکہ جب آدمی مخلوق کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے پھر تھک جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کو سامنے رکھ کر کرتا ہے تھکتا نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ کوئی ایک راستہ ہے، چھوٹا راستہ ہے، جانے والے زیادہ ہیں تو کیا ہوگا؟ 880 میں 680 میں کتنی ٹریفک ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر میدان ہے اس میں اگر جو ہے نا ایک ساتھ 100 گاڑیاں بھی چل رہی ہیں تو چلتے رہے۔ اللہ بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ بس جتنے بھی آؤ کوئی ٹریفک جام نہیں، آ جاؤ۔ مخلوق بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹا ہے، اگر اس کی طرف چلو گے تو وہاں ٹریفک جام ہوگی۔ اسی لیے اللہ سے لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان خالص نصیب فرمائے، نفاق سے، ریا سے اللہ تعالی ہر قسم کی نفاق کی علامتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔